السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جو آج کا ہمارا سیشن اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سے دعا کریں گے جو میں نے سوچا اس کو صحیح طریقے سے حق کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دجال کے فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ خود بھی سنیے اور آگے بھی شیئر کیجیے، جزاک اللہ۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے عظیم کو قرار دیا ہے، اور اس وقت دنیا میں جو موجودہ حالات ہیں جن میں جنگیں ہوں، نت نئی بیماریاں ہوں، معاشی سماجی تباہ کاریاں ہوں، غرض آپ کو انسانی تباہ کاریوں کے جہاں جہاں جو آثار نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے دجال کی آمد کی تیاریاں ہیں، اور دجال جتنا بڑا فتنہ ہے اس کی آمد کے لیے جاری تیاریاں بھی اسی قدر ہولناک و دردناک ہیں، اور اس کی آمد کی تیاریوں مصروف اس کے چیلے اس کی خوشنودی کے لیے کسی بھی قسم کے اقدام سے پرہیز نہیں کرتے۔ اس کا ثبوت دنیا میں موجودہ حالات ہیں۔ یوں تو ہم مسلمانوں کے لیے دجال کے متعلق آگاہی اور اس کی آمد کی سچائی کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کے متعلق آگاہ کرنے کے لیے صادق الامین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فتنہ عظیم کہہ دینا ہی کافی تھا۔ لیکن آج کا ہمارا جو کچھ زیادہ ماڈرن اور جدت پسند طبقہ ہے، دجال کو محض ایک دقیانوسی اور پرانی سوچ کہہ کر نظر انداز ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق دجال کی آمد کے سلسلے میں کسی حجت کی ضرورت نہ پڑتی، جس طرح یہودیوں کو دجال کا اس قدر علم نہ تھا جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کو خبردار کرنے سے متعلق احادیث سے اخذ کر لیا۔ آج یہودی دجال کی آمد کے لیے صدیوں سے منتظر رہنے کے بعد شدت سے پکار رہے ہیں۔ انہیں یہ یقین ہو چلا ہے کہ ان کی دجال کے حوالے سے تمام در تیاریاں مکمل ہیں، لیکن دوسری جانب جن مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا تھا وہ یا تو دجال کے ذکر کو محض پرانی باتیں قرار دیتے ہیں، اور یا پھر اس کے ذکر سے خوف محسوس کرتے ہوئے اس پہ بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اور یا انہیں دجال کا ذکر کرتے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ خیر، آج کی تحریر کا مقصد دجال کے متعلق احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان لوگوں کو آگاہی دینا ہے جن کے خیال میں دجال نامی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی، یا رکھتی ہے تو یہ باتیں پرانی ہیں، تو احادیث کی روح سے دجال کی آمد کو ثابت کرتے ہیں، اور گزارش ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ آپ دجال کو پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس فتنے سے آگاہ رہیں۔ ابو ودل سے روایت ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، کیا خوارج دجال کے ظہور کا اقرار کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 1000 بلکہ اس سے زائد نبیوں کے بعد آیا ہوں۔ ہر نبی جس کی پیروی کی گئی نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا ہے، لیکن مجھے اس کی ایسی علامات بیان کی گئی ہیں جو کسی دوسرے نبی کو نہیں بتلائی گئی تھیں۔ یاد رکھو کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کی داہنی آنکھ بہنگی اور اس طرح نمایاں ہوگی جیسے کسی چونا گش دیوار پر بلغم یا کھنکار کا نشان ہو، اور اس کی بائیں آنکھ چمکتے ہوئے تارے کی مانند ہوگی۔ ہر زبان بولنے والے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے پاس جنت کے مشابہ سرسبز باغ ہوگا جس میں پانی بہہ رہا ہوگا، اور جہنم کے مشابہ بھی ایک سیاہ چیز ہوگی جو دھواں چھوڑ رہی ہوگی۔ مسند احمد، حدیث مبارکہ 12987۔ سیدہ اسماء بنت یزید سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹانپوں والے اونٹ اور کھروں والے گائیں، بیل، بھیڑ، بکری اور گھوڑے، گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی آدمی سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو موٹی، تازہ اور دودھ سے بھری تھنوں کی صورت میں پیدا کر کے دکھاؤں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس آدمی کے اونٹوں کی شکل اختیار کریں گے تو وہ آدمی اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح وہ دجال ایک اور آدمی سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تم
اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ پھر وہ شیطان کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے اور گھر میں موجود سارے لوگ رونے لگ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میں اسما نے کہا اللہ کے رسول آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے اس کی وجہ سے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے تو دجال کا ذکر کر کے ہمارے دلوں کو ہلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم میرے اہل کی ایک لونڈی ہے جب وہ آٹا گوندتی ہے تو ابھی تک اپنا کام پورا نہیں کرتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگ جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے جب ہم آٹا گوندتی ہیں تو ابھی تک روٹی نہیں پکاتی کہ بھوک لگی ہوتی ہے تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کے بجائے تکبیر، تسبیح اور تحمید کفایت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نہ رو کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان پر خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ مسند احمد جلد 12 حدیث مبارکہ 12969۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دوزخ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے اور کان دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف حدیث مبارکہ 1377۔ مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے۔ اسحاق نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینے کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینے کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ صحیح بخاری 1881۔ ابو نعیم نے بیان کیا ہم سے شیبان نے بیان کیا ان سے یحییٰ نے ان سے ابو سلمہ نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا بس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ صحیح بخاری 3338۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو پکارتے سنا لوگو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ تو میں نکلی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر جب آپ نے نماز ختم فرمائی تو ہنستے ہوئے منبر پر جا بیٹھے اور فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں جہنم سے ڈرانے اور جنت کا شوق دلانے کے لیے نہیں اکٹھا کیا ہے بلکہ میں نے تمہیں یہ بتلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری نے جو نصرانی شخص تھے آ کر مجھ سے بیعت کی ہے اور اسلام لے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اس بات کے مطابق ہے جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق بتائی ہے۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ وہ ایک سمندری کشتی پر سوار ہوئے ان کے ہمراہ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی بھی تھے تو پورے 1 مہینے بھر سمندر کی لہریں ان کے ساتھ کھیلتی رہیں۔ پھر سورج ڈوبتے وقت وہ ایک جزیرے کے پاس جا لگے۔ وہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک لمبی دم اور زیادہ بالوں والا ایک دابہ جانور ملا۔ لوگوں نے اس سے کہا کم بخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا میں جساسا ہوں۔ تم اس شخص کے پاس جاؤ جو اس گھر میں ہے وہ تمہاری خبروں کا بہت مشتاق ہے۔ جب اس نے اس شخص کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ پھر وہاں سے جلدی سے بھاگے اور اس گھر میں جا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الجثہ اور انتہائی طاقتور انسان ہے کہ اس جیسا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی۔
اور ان سے بیسان کے کھجوروں اور زار کے چشموں کا حال پوچھا اور نبی امی کے متعلق دریافت کیا۔ پھر اس نے اپنے متعلق بتایا کہ میں مسیح دجال ہوں اور قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں۔ پھر آپ نے کہا نہیں بلکہ مشرق کی سمت میں ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے 2 بار مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ فاطمہ کہتی ہیں یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کی ہے اور راوی نے پوری حدیث بیان کی ہے۔ سنن ابی داؤد جلد 4 حدیث مبارکہ 4326۔